رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، یہ بہت امیزنگ ذکر ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گئے اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا، تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت، اللہ کی بھی نے کہا تم نے بہت جلدی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو، میرے پہ درود بھیجو، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کے بھی نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا۔ اللہ کے بھی نے کہا ان شئت، تمہاری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے مزید بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ اوکے میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا۔ آپ نے کہا ان شئت، تمہاری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ اوکے، مطلب 2/3 میں اپنی دعا کا آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ ان شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تمہاری مرضی ہے لیکن تم اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری دعا آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا کہا اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور جنت کا ایک درجہ دوسرے جنت دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دیتے ہیں اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں نا اور واقعی میں ہم سیریس ہیں تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اور میں ذکر سے کی ریلیٹڈ آخری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو، دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے نا غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے۔ rather be from those people جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے، وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے، وہ اس کے مزے کو، اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللیل فی لیلہم اہل اللیل فی لیلہم الَّذُّ من اہل اللہو فی لہوہم، رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو اہل اللیل ہے نا، اپنی راتوں کو اپنے خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زبان کا جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے۔ الَّذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ، it is far better and far pleasurable